وعن میمونۃ بنت کردم الاساریہ ان اباها لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی ردیفۃ له فقال یا رسول اللہ انی نذرت ان انحر ببوانہ فقال هل بها وثن قال لا قال اوفی بنذرک رواہ ابن ماجہ فی کتاب الکفارات. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث کو ایسے کتاب الکفارات کے اندر لائے. راویہ حضرت میمونہ بنت کردم یساریہ ہیں. وہ کہتی ہے کہ میں اپنے ابا کے ساتھ اونٹ کے اوپر پیچھے بیٹھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. میرے ابا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے اور میں اپنے ابا کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی. ان اباہا لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی ردیفۃ لہ. میں آپ کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اور میرے ابا نے آ کر کے نبی سے ملاقات کی اور کہا یا رسول اللہ میں نے نظر مانی ہے ایک مقام پر وہ نظر پوری کرنے کے لیے. بوانا ایک جگہ ہے تو وہاں میں جا کر کے میں کوئی جانور ذبح کرنا چاہتا ہوں. انی نظرت ان انحر ببوانا, میں نے نظر مانی ہے کہ مقام بوانا میں جا کر کے میں وہ اونٹ ذبح کروں. اچھا تو تم نے یہ نظر مانی ہے کہ بوانا کا جو مقام ہے وہاں جا کر کے تم اونٹ ذبح کرو گے. آپ نے پوچھا جس مقام پر جا کر کے تم یہ نظر پوری کرنی چاہے تو حل بہا وثن, کوئی بت ہے وہاں؟ بولے نہیں. کبھی بت تھا؟ بولے نہیں. کہا کہ تب جا کر کر سکتے اوفی بنذرک, وہاں اپنی نظر پوری کر سکتے ہو. دیکھ رہے ہیں آپ, اگر بت وہاں موجود ہو تو نظر پوری نہیں کر سکتے. وہاں اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی چیز قربان نہیں کر سکتے. اتنا حساس ہے توحید. آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہاں کوئی بت ہے؟ بولے نہیں. کبھی بت تھا؟ اگر تھا بھی کبھی اب نہیں ہے, تب بھی وہاں کوئی عبادت کا کام نہیں کیا جا سکتا, جائز نہیں ہے, شرک ہے. اور ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ شرک ایک ایسا برا عمل ہے کہ وہ زمین میں بھی سرایت کر جاتا ہے. اور اس کے علاوہ گناہ بھی, گناہ آدمی جس زمین کے اوپر کرتا ہے نا تو الشرک تؤثر فی الارض, الکبائر تؤثر فی الارض. گناہ آدمی کرتا ہے تو اس کا اثر زمین کے اوپر پڑتا ہے, برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اس زمین سے. اب آدمی گنہگار ہے اور اس کے بعد گھروں پر اگر کوئی آفات آ گئی, برکتیں جب ختم ہو گئی تو باباؤں کے بعد دوڑتا گھومتا ہے, بابا ہاں بیٹا. اب بیٹا برکتیں نہیں آ رہی ہیں گھر میں تو کیا یہ دھونی لے جاؤ. ارے دھونی اس کا علاج تھوڑی ہے. گناہ یہ اثر کرتے ہیں زمین میں. الکبائر تؤثر فی الارض. اگر آدمی برا ہے تو اس کی برائی کا اثر اس زمین کے اوپر پڑتا ہے, زمین کے اوپر وہ گناہ کرتا ہے تو گناہ زمین کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. شرک سب سے بڑا گناہ, وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے زمین کے اوپر. بت تھا؟ بولے نہیں. کہا کہ اگر بت ہوتا, اگرچہ اب نہیں ہے تو بھائی اجازت نہیں دیتا, لیکن پہلے بت نہیں تھا اب بھی نہیں ہے تو اوفی بنذرک, تو نظر پوری کرو. یہاں نظر سے مراد نیاز ہے. پتہ ہے چلا بزرگوں کی نیاز جائز نہیں ہے, اس لیے کہ نیاز عبادت ہے اور توحید کا تقاضا یہ کہ نیاز اور نظر صرف اللہ کے لیے ہو. بزرگوں کی نیاز جائز نہیں ہے. یہاں تو بتوں کے نام پر, درگاہوں کے نام پر, باباؤں کے نام پر, پیروں کے نام پر, مردوں کے نام پر چیزیں کی جاتی ہیں, یہاں تک کہ بکرے چھوڑ دیے جاتے ہیں. میں نے ایک دفعہ کہا کہ یہ جو بوکر ہوتا ہے نا, بوکر وہ جو گندھ مارتا ہے, بدبو آتی ہے, وہ چلتا رہتا ہے گلیوں میں. جاہل عورتیں بولتے ہیں سید صاحب جا رہے ہیں, ایسا بولتے تو سید صاحب جا رہے ہیں, یہ سید ہے بیچارہ. یہ چونکہ بابا کے نام پر منسوب ہے لہذا کہتے سید صاحب جا رہے ہیں. یہ بد اعتقادی ہے, یہ شرک ہے. اور لا الہ الا اللہ اس قسم کے ڈسٹ کو اور گرد کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتا, اس لیے کہ کلمہ طیبہ, طیب کا مطلب بالکل کہ معمولی ڈسٹ کو برداشت نہیں کرتا اپنے اوپر. بتائیے وہاں کوئی بت تھا؟ اگر ہوتا تو اجازت نہیں ہوتی. پوچھ رہے تھا, اگر ہوتا تب بھی اس زمین کے اوپر آپ نظر پوری کرنے کی اجازت نہیں دیتے. توحید اس قدر حساس ہے, لا الہ الا اللہ اس قدر حساس ہے.